السلام علیکم تمام عزیز ساتھیوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے رمضان کے روزے کی اہمیت و فضیلت۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے دلی گزارش ہے کہ اسلام اینڈ سائنس کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے متعلق تمام اہم ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو دوستو، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، جس میں ایک رات ہے جو کہ شب قدر کہلاتی ہے، جو ہزاروں مہینوں سے بھر کر ہے۔ اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں نیکی کرے گا وہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس ماہ میں فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ ماہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ماہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے اس کے لیے وہ گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مہینہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں 2 اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 ایسی ہیں کہ تمہاری ذات کے لیے ہوں گی۔ پہلی 2 چیزیں وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، روزہ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں روزہ کو صوم کہا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ہے کسی کام یا چیز سے رک جانا، باز رہنا، ٹھہر جانا، لیکن دینی اصطلاح سے اس سے مراد فجر سے لے کر مغرب تک کھانے سے اور برائیوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے۔ دوستو، اسلام کی بنیادی عبادت اور اسلام کے ایک رکن کی حیثیت سے اس سے مراد رمضان کے روزے لی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مرد عورت، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، تمام لوگوں پر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض ٹھہرایا گیا ہے جیسے ان پر فرض ٹھہرایا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس تم میں سے جس نے یہ مہینہ پایا یعنی رمضان المبارک کا مہینہ پایا تو وہ اس کے روزے رکھے۔ دوستو، اگر کوئی شخص بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے اور وہ روزہ نبھا نہیں پا رہا تو وہ روزہ افطار یعنی توڑ سکتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ بعد میں جتنے روزے چھوڑے ہوں گے اتنے باقی عام دنوں میں روزے رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روزے لازماً پورے کرے، لیکن روزہ تب بھی چھوڑنے کا حکم یا اجازت نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے یہ تک آسانی فرمائی ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یعنی بوڑھا شخص اور کمزور شخص، اسے چاہیے کہ وہ اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی ایک روزہ چھوڑا ہے، اپنی بیماری یا کسی بھی مجبوری کے تحت وہ اس روزے کا بدلہ لازماً دے، یعنی
ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا ضرور کھلائے۔ یہ روزہ چھوڑنے کا بدلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے نماز تراویح تجویز کی، بس جو لوگ روزے رکھیں اور خلوص و نیت کے ساتھ تراویح پڑھیں گے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوں گے جیسے اس دن جب وہ پیدا ہوئے تھے گناہوں سے پاک تھے۔ دوستو، نماز کی طرح روزہ بھی زمانہ قدیم سے انبیاء کی تعلیمات کا اہم رکن رہا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کی اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت حاصل ہوتی ہے، جو کہ روزے کی ممنوعات میں سے ہیں، یعنی کھانا پینا اور جنسی فعال سے مکمل طور پر اجتناب۔ یہ 2 ایسی خواہشات ہیں کہ عام حالات میں ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کے لیے ان خواہشات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان ایسی بری مکروہ اور بیہودہ باتوں سے بھی بچتا ہے جسے معمول کے مطابق کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ چونکہ روزہ انسانی ذات تک محدود ہوتا ہے، اس لیے ان اقدامات کی تکمیل کے لیے اس میں خوف خدا اور خود ضبطی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی ضبط نفس ہے اور یہی تقویٰ بھی ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہی انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال 1 مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، اسے ضبط نفس کی ایسی قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پائی، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ دوستو، روزے کا حکم دینے کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ شریف اور معزز اور سعادت مند انسان وہی ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کرے اور اسے پاکیزہ بنائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ دوستو، اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی اہمیت و فضیلت کے مطابق اس ماہ کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے روزے رکھنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔